هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا. پھر اللہ تبارک و تعالی جل شانہ عما نوالہ سبحانہ و تعالی جل علا نے ہمیں ایسا خوبصورت دین عطا فرمایا کہ اگر ہم اس دین پر صحیح طرح عمل کر لیں تو اللہ تعالیٰ کا صرف یہ وعدہ نہیں ہے کہ میں تمہاری جنت اچھی بنا دوں گا اور جنت الفردوس دے دوں گا. اس کریم رب کا یہ وعدہ بھی ہے. اللہ کہہ رہے جتنے دن زندگی کے دنیا میں گزارو گے نا وہ میں تمہیں دنیا میں جنت کے مزوں کے ذائقے دنیا میں بھی عطا کر دوں گا. فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاتًا طَيِّبَةً کہ دنیا کی زندگی میں ایسی خوبصورت بن جائے گی کہ واقعی جس میں مزے ہی مزے ہوں گے، کہ جس کے اندر آپس میں مزے کون سی زندگی میں ہیں؟ اس زندگی میں جہاں ہر ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والا ہو، جہاں معاشرے کے اندر محبت، جوڑ اور اتفاق ہو. ایک ہمارا بہت بڑا نقصان یہ ہوا کہ ہماری ایک سوچ یہ غلط چلی گئی کہ ہمارے ہاں جتنے اسباب زیادہ ہوں گے اتنی راحت زیادہ ہوگی، جتنے ہمارے پاس ہماری زندگی لگزری لائف ہوگی اتنا ہمیں چین سکون ملے گا. حالانکہ قرآن و حدیث کے واضح احکامات اس بارے میں اللہ کہہ رہے کہ چین سکون اطمینان، آپس میں محبت، جوڑ اور اتفاق ایک دوسرے پر، یہ جب تک نہیں ہو سکتا کہ جب تک تم دین پر پورے نہ آ جاؤ. اس لیے کہ دوسرے آدمی سے محبت کرنا یہ خود تمہارے اختیار میں نہیں ہے. کسی دوسرے کے دل میں اپنی محبت دل میں ڈالنا، اگرچہ بیوی ہو، اگرچہ بیٹا ہو، اگرچہ ماں ہو، اللہ کہہ رہے نہیں کن چکروں میں پڑ گئے ہو. وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ دلوں کو تو میں جوڑتا ہوں. لو انفقت، کیا خوبصورت ترین آیت ہے. لو انفقت ما فی الارض جمیعا، ایسا کرو ساری دنیا کے سارے سونا، سارا چاندی، سارا پراپرٹی بیچ دو، سارے ہیرے جواہرات خرید لو، اور اس کو اس کے علاوہ جو کچھ تمہیں مل سکتا ہے ساری دنیا کی فیکٹریاں لگاؤ اور سب چیزیں امپورٹ ایکسپورٹ، ساری دنیا کے جو کچھ آج تک معدنیات نکالی گئی، پیٹرول، چیزیں، مکان، دکان، گاڑیاں، موبائلیں، ما فی الارض، ماں کا ہتھوڑا اتنا عام ہے کہ ماں نے سب کو لپیٹ لیا، ماں کے عموم میں آ گیا. لیکن جب سے دنیا بنی ہے اور قیامت تک جو کچھ لوگوں نے کمایا، ہر ایک کی اپنی ذاتی کمائی، پرسنل انکم، اچھا جو لوگوں کے سامنے ظاہر جو کچھ دنیا میں ہے، اللہ کہہ رہے ساری کی قیمت لگاؤ اور تم خرچ کرو. جمیعا ما الفت بین قلوبہم، تم اے میرے نبی آپ ان کے دلوں کو نہیں جوڑ سکتے تھے، وہ تو اللہ ہے. اللہ الف بینہم، جو آپس میں دلوں کو ایسا جوڑتا ہے یہ اللہ ہی کی طاقت سے ہوتا ہے، نہیں تو لوگ آپس میں محبت کو پیدا نہیں کر سکتے. انہ عزیز حکیم، اللہ پھر جوڑ دے تو اللہ کہہ رہا ہے میں دیکھتا ہوں اور میں غالب قوت والا ہوں، دیکھتا ہوں حکیم ہوں کہ کس نے میری کتنی باتوں کو پورا کیا جب دلوں کو جوڑوں گا. نہیں تو سچ یہ ہے کہ ہمارے پاس دارالفتہ میں روزانہ کوئی 20 سال ہو گئے شادی کو، 30 سال ہو گئے شادی کو، حیرت ہوتی ہے کہ مفتی صاحب اب مزاج نہیں مل رہا. ارے بھائی 20 سال ہو گئے، بیٹے جوان ہو گئے اور ابھی تک نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں ہو گئے. سچ بات یہ آیت آ کر ایسے میرے سامنے آ جاتی ہے. اللہ کہہ رہے تم نے کیا سمجھا ہے کہ نکاح سے رشتہ جوڑتا ہے؟ تم نے کیا سمجھا ہے کہ دل پیسے سے خریدے جاتے ہیں؟ ارے وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ، یہ میں ہوں جو لوگوں کے دل جوڑتا ہوں. تم مجھ سے جڑ جاؤ، میں لوگوں کو تم سے جوڑ دوں گا. لیکن ہم نے ان چیزوں کو سوچا ہی نہیں. ہم نے کہا کہ غلط چیزوں میں جس طرح غیروں کے طریقے، نافرمانوں کے
اس پہ چلے گئے کہ اچھا بھائی ہماری عزت ہوگی چیزوں سے، مکانوں سے، گاڑیوں سے، اور لگژری لائف سے، اور پردوں سے، اور ڈنر سیٹ سے، اور ڈیکوریشن پیسز سے، پتہ نہیں کن چیزوں سے ہوگی۔ اللہ کہہ رہے نہیں نہیں، تمہاری عزت میرے دین کی اختیار کرنے سے ہو۔ وہ اللہ تعالیٰ آپس میں محبت، وہ چیزیں جو صحابہ رضوان اجمعین کی زندگی میں آپ دیکھو کہ زندگیاں خالی اور سادگی کی انتہا، اور آپس میں کیسی محبت اور کیسا مزاج، یہ جب پیدا ہوتا ہے جب آپس میں ہم کچھ اپنے اندر تمام معاشرتی برائیوں سے بچنے کی کوشش کریں۔ ورسول الله معلمنا، رسول الله معلمنا۔